حضرت شیخ الہند اور مفتی محمد شفیع کے خیالات و آراء سے مجھے واقعتاً بڑی تقویت ملی کہ میں نے اپنے غور و فکر اور سوچ بچار کے نتیجے میں دعوت رجوع القرآن کا جو کام شروع کر رکھا ہے اس کی تائید ان دو حضرات کی آراء سے حاصل ہو گئی، فللہ الحمد والمنہ۔ یعنی ایک طرف علامہ اقبال تو دوسری طرف علماء کے طبقے میں شیخ الہند، اور پھر ہمارے جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، انہوں نے بھی اس کی تائید کی، بلکہ کہا یہ دو باتیں بھی ایک ہی ہیں، اصل معاملہ ہے قرآن کو چھوڑ دینا۔ علماء کرام کے خدشات اور ان کا اصل سبب، ایک طرف تو صورتحال یہ تھی، دوسری طرف مجھے شروع ہی سے ایک دوسرے تجربے سے مسلسل سابقہ پیش آتا رہا۔ میں نے اس کام کا آغاز اسی شہر لاہور سے کیا تھا اور میں بحمد اللہ اسی کام میں مسلسل لگا ہوا ہوں اور اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تجربہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ کام اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے آگے بڑھنا شروع ہوا تو چند علماء کی طرف سے کچھ مخالفت بھی شروع ہو گئی، ان کی جانب سے کچھ اندیشوں، کچھ خطروں کا اظہار ہونے لگا کہ یہ دعوت ہے کیا، کہیں قرآن کا نام لے کر کوئی نیا فتنہ تو نہیں اٹھ رہا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ پھر یہ کہ مخالفت صرف ایسے علماء کی طرف سے نہیں تھی کہ جن کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہ ہو، فقہ علماء بھی جن کا میرے اپنے دل میں بڑا احترام ہے اور جن کے ساتھ میرا حسن عقیدت کا معاملہ ہے، تشویش میں مبتلا نظر آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ سب کے سب اس سے الرجک ہیں اور قرآن کے نام کی دعوت سے بہت گھبراتے ہیں۔ انہیں کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی دعوت کے پس پردہ کہیں انکار سنت اور انکار حدیث کا معاملہ نہ ہو۔ چنانچہ اس طرح کا کچھ تجربہ مسلسل ہوا۔ اس اعتبار سے میرا جو مزاج ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں مسلسل یہ سوچتا تو ضرور رہا کہ آخر علماء کرام کو یہ الرجی کیوں ہے، وہ کیوں بدظن ہیں، قرآن کی طرف دعوت پر کیوں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اندیشے اور خدشات محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن چونکہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی تو میں اپنی دھن میں لگا رہا اور میں نے اپنے کام میں قطعاً کوئی ڈھیل نہیں آنے دی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے اس معمے کا حل مل گیا اور علماء کرام کے طرز عمل اور رویے کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ ہمارے علماء کی طرف سے، بالخصوص ان کی طرف سے جن کا ہمارے قدیم دینی حلقوں سے تعلق ہے، جن اندیشوں اور خدشات کا اظہار ہوتا ہے، اصل میں اس کا سبب ان کا ایک طویل تجربہ ہے۔ وہ تجربہ یہ ہے کہ ماضی بعید و قریب میں مسلمانوں میں جتنی بھی گمراہ تحریکیں اٹھیں وہ سب قرآن کا نام لے کر اٹھیں۔ مثلا چکڑالویت اٹھی قرآن کے نام پر، اسی طرح پرویزیت اٹھی قرآن کے نام پر، اور تو اور قادیانیت بھی قرآن کے نام پر ہی اٹھی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کام کی ابتدا قرآن کی عظمت کے بیان سے کی تھی۔ ان گمراہ تحریکوں کی تکنیک اور طریقہ کار یعنی میتھوڈالوجی اور اس کی ٹیکنیک میں آگے چل کر قدر تفصیل سے ذکر کروں، بلکہ صحیح تر لفظ طریق واردات، چنانچہ بعد میں یہی لفظ آگے استعمال بھی ہوا ہے۔ ان گمراہ تحریکوں کا طریق واردات کیا تھا، لوگوں کو پھانسنے کا طریقہ کیا تھا، اس کی میتھڈولوجی آگے بیان ہوگی۔ جی یہ بھی اصل میں قرآن کا زیادہ نام لیتے ہیں اور اس کے پردے میں استخفاف حدیث اور سنت، اسی وہ عقل کو حاوی کرنے والے اسی مرض کا شکار۔ جی چکڑالہ میاں واویلی کے پاس ایک گاؤں ہے، وہ وہاں سے تعلق تھا ان کا، عبداللہ چکڑالوی غالباً نام تھا، اور انہوں نے بھی نہ قرآن کے نام پر وہ زیادہ سامنے آئے تھے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ دوسری طرف انکار سنت اور استخفاف سنت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ان سب سے پہلے سر سید احمد خان نے قرآن کے نام پر بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ جسد ملی پر پے بپے اتنے چرکے لگے ہیں اور علماء کو ان تحریکات سے ایسے غلط تجربات ہوئے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بہت حساس ہو گئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یا ایک دوسری کہاوت ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے دینی حلقوں کو قرآن کے نام پر اٹھنے والی کسی بھی دعوت اور تحریک کے بارے میں فوراً ایک خطرہ، ایک اندیشہ
اور ایک سوء ظن لاحق ہو جاتا ہے اور ان کی جانب سے خدشات کا برملا اظہار ہونے لگتا ہے جو مخالفت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کرام کے بارے میں یہ بات صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ ان حضرات کا احترام ملحوظ رکھنے اور ان سے حسن عقیدت رکھنے کے باوجود میں ان کے بارے میں کسی غلو اور افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں جو علماء پائے جاتے ہیں ان میں علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی۔ علماء سو سے کوئی زمانہ کبھی خالی نہیں رہا۔ علماء سو اس زمانے میں بھی سرکار دربار سے بھی متعلق رہے اور عوام الناس سے بھی، جو زمانہ کئی اعتبارات سے ہمارے دور سے کہیں بہتر تھا۔ دنیا داری اور اصحاب اختیار و اقتدار کی خوشنودی کے حصول کا معاملہ بہرحال ہر دور میں رہا ہے۔ امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جب مشکیں کس کر منہ پر سیاہی مل کر گدھے پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا، جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بار بار شہر بدر ہونے کے احکام جاری ہوتے رہتے تھے، جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑیں اور وہ مار سہنی پڑی کہ اگر ہاتھی کو بھی اس طرح مارا جائے تو وہ بلبلا اٹھے، جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا اور وہیں انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، جب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا اور جب چند قوانین سرحد نے بیعت قبول کرنے کے باوجود بھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے غداری کی، تو کیا آپ کے خیال میں ان تمام افعال کی پشت پر علماء سو کے فتاوی موجود نہیں تھے جو وقت کے صاحبان اقتدار و اختیار کی خوشنودی کے لیے دیے گئے تھے؟ دنیا دار اور فتویٰ فروش علماء سو ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ہمارا زمانہ تو ظاہر بات ہے کہ فتنے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ علماء سو کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیشگی متنبع فرما دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ ترجمہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے ایک ایسے زمانے سے سابقہ پیش آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہ بچے گا، یعنی اسلام پر عمل ختم ہو جائے گا، صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ بچے گا، یعنی قرآن پر عمل ترک ہو جائے گا اور اس کے الفاظ کی محض تلاوت باقی رہ جائے گی۔ مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے۔ سارے فتنے انہی میں سے برآمد ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ بالکل آج کا سا نقشہ ہے، اکثریت جو ہے وہ اسی قسم کے علماء کی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث جو ہے یہ مشکات میں نقل ہوئی ہے اور اس کی میں نے تحقیق کی تو محدثین نے اس کو ضعیف جداً قرار دیا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ اس میں کہا گیا اس کا نقشہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ انتباہ فرمایا وہاں یہ بشارت بھی دی کہ علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔ یہ ضمانت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یعنی میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر ثابت قدم رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ علماء حق کے بغیر دین کا کوئی تصور ہی نہیں، لہذا ہر دور، ہر زمان، ہر مکان میں علماء حقانی بھی لازماً موجود رہیں گے۔ اس کے حوالے سے ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، جیسے کہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا دور قیامت تک کے لیے ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ان میں سے ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اس میں اب تحریف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کہ ہر صدی کے سرے پر مجددین پیدا ہوتے رہیں گے اور دین کے اندر جو بگاڑ ہوگا، جو کمی ہوگی، اس کی اصلاح کے لیے وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ علماء حق سے یا ایک طبقے سے جو حق پر ہوگا کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہے گی. اور یہ ہے وہ چیز، اور اس پر جو گفتگو ہوئی ہے اور بہت سی کتابوں میں، تو محدثین نے معین کیا کہ اس سے مراد اصل میں طبقہ علماء ہے، اہل الحدیث، جیسے میں نے عرض کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر یہ دین قیامت تک پہنچنا ہے تو کوئی ذریعہ بھی ہوگا جو نسلاً بعد نسلاً اس دین کو قیامت تک پہنچا سکے. بنی اسرائیل کے علماء وہ سب کے سب کنڈیمڈ ہو گئے تھے ایک زمانے میں. وہاں زوال اس درجے آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے، صاف پہچان بھی لیا کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، لیکن سب نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ یہ مرتد ہے، جادوگر ہے، واجب القتل ہے، لہذا پھانسی لٹکایا جائے. وہاں یہ طبقہ علماء اس درجے ختم ہو گیا، اس لیے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی باقی تھی. آپ کے بعد اب یہ اہتمام ہے کہ وہ دین العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ علوم نبوت کو جو وراثت ہے وہ قرآن ہے اور دین کا علم ہے، یہ آگے جو منتقل کرنے کا کام ہے یہ وارث علماء ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں اس علم کو کون حاصل کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر رہا. ایک طبقہ ہے، انہوں نے اپنا اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا. اگرچہ آج کل ان کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو صرف ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آخر میں سند مل جائے گی اور جا کر کوئی مسجد سنبھال لیں گے، مسئلہ پیٹ کا ہے، پروفیشن. لیکن بہرحال دین پہنچائے تو کچھ نہ کچھ علماء. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسے کہ آپ کے بعد خیر القرون، وہاں علماء کا معاملہ خیر القرون میں، دور تابعین میں، تبع تابعین میں اگر 99% جو ہیں وہ حق پر ہیں اور کوئی 1% کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مختلف ہو. آج یہ ریشو برعکس ہو سکتی ہے، لیکن علماء حق رہیں گے ضرور جن کے ذریعے یہ دین آگے منتقل ہوگا. یہ اس ختم نبوت کے حوالے سے جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ حضور نے بشارت دی ہے کہ علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا. بس یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. جہاں تک علماء سو کا معاملہ ہے ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر علماء حق کی طرف سے تشویش کا اظہار ہو، اگر انہیں بھی خطرات و خدشات اور اندیشے محسوس ہوں تو یقیناً قابل غور مسئلہ ہے. ان علماء حق کی تشویش اگر وہ شخص نظر انداز کر دے گا جو خادم دین، خادم قرآن اور خادم ملت ہو تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ علم دین پر علماء کی اجارہ داری ہے. بات صحیح ہے. کیا ان کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے؟ تو سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے یا سند حاصل ہونا ہے یا نہیں ہے، لیکن علم دین کے اعتبار سے اتھارٹی وہی شمار ہوں گے جو اس سلسلے سے چلے آ رہے ہیں. وہ سلسلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا دین، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اس کے بعد ہر دور میں علماء نے اخذ کیا اور آگے پہنچایا. جو اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور ان کی حدود کا پابند ہے، وہی ہے کہ جو اتھارٹی ہے اس میں. اس سے جو کٹا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مطالعے کے باوجود، اپنے انڈیپینڈنٹ مطالعے کے باوجود بھی صحیح رستے پر چل رہا ہو، کسی گمراہی کا شکار نہ ہو، لیکن اتھارٹی اس کو نہیں مانا جائے گا. اتھارٹی اسی کو مانا جائے گا. ورنہ آج کے بابر چودھری کو بھی آپ کو اتھارٹی ماننا پڑے گا، محمد شیخ کو بھی ماننا پڑے گا، جاوید غامدی کو بھی ماننا پڑے گا. یہ نقل کا جو معاملہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام اصل دین کا معاملہ اصل کیا ہے، نقل پر مشتمل ہے. اور نقل یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلین یہ سارے علوم منتقل ہوتے چلے آئے. قرآن بھی لکھا تو بعد میں گیا،
یا جو کچھ لکھا ہوا مصحف عثمانی اس وقت ہے اس کا ایک صفحہ آپ ایک سطر نہیں پڑھ سکتے. اس میں نہ صرف یہ کہ زیر زبر نہیں ہے، اس میں نقطے بھی نہیں. تو وہاں پر کہیں آپ یعلمو کو تعلمو بھی پڑھ سکتے ہیں، نعلمو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعلمو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل قرآن کا لفظ کیا تھا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جو سینہ بسینہ آ رہا تھا. حفاظت تو وہ ہے. اب کوئی شخص اس مصحف کو اٹھا کے کہے کہ جی میں یہاں پر یہ بھی پڑھ سکتا ہوں، نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج بھی جو سند دے رہا ہے وہ حضور تک ہی نہیں، وہ حضرت جبرائیل سے ہوتا ہوا اللہ تک پہنچا رہا ہے کہ وہاں سے اس طریقے سے اس قرآن کو ہم نے سنا اور پڑھا ہے. اسی طریقے سے حدیث کا جب درس دیا جاتا ہے مدارس میں، جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے مدارس ہیں، تو جو استاذ حدیث ہوتا ہے بخاری پڑھانے والا، سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ صحیح بخاری اپنے اس استاد سے پڑھی ہے. اس کے استاد وہ تھے، ان کے استاد وہ تھے، ان کے استاد وہ تھے، یہاں تک کہ حضرت امام بخاری تک اپنی سند پہنچا دیتے ہیں. امام بخاری نے اپنی سند پہنچائی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نقل. ابو داؤد پڑھانے والے جو ہیں وہ اپنی سند پوری بتائیں گے، اور بعد میں ان کے شاگرد اپنی سند پھر بتائیں گے کہ ہم نے اس استاد سے پڑھا، انہوں نے اس استاد سے پڑھا. یہ دین صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں کہ کوئی پڑھ لے، اس کو کتابوں سے پڑھا، معلمین کے ذریعے سیکھا ہے. کتاب تو ایک ذریعہ ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے نقل کی. اس سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں مدارس میں کوئی بھی شخص مدرسہ کھول کے بیٹھ جائے، کیا ہے؟ میں نے مدرسے سے نہیں پڑھا، میں آج سیاہ ستہ پڑھانی شروع کر دوں بیٹھ کر. لیکن یہ کہ اس طرح کا مسئلہ نہیں. علم دین بڑے سیریس مسئلہ ہے. تو یہ ہے وہ علماء حق. اب آج کے دور میں بہت ہی کم رہ گئے، بہت ہی کم ہیں. اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اگر ہیں بھی تو وہ اکثر دارالعلوموں میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ذمے سب سے پہلا کام یہی سمجھا ہے جسے ہم کہیں گے فور موسٹ جو امپورٹنس ہے ان کے نزدیک، اس وراثت کو من و عن دیانتن اگلی نسل کو منتقل کرنا، تاکہ آگے بھی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. ایک دور میں جب علماء نے محسوس کیا تھا کہ انگریز اس طرح چھا گیا ہے کہ تو بالکل ختم ہو جائے گا معاملہ، تو وہ بالکل کونے خطروں میں ہو کے بیٹھ گئے کہ کم سے کم یہ کام تو آگے نکلے چلے. اور دین تبھی بچا اور پہنچا، اور اسی کا پھر ظہور بھی ہوا الحمدللہ کہ وہ دین تھا، تبھی موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو دی، طالبان افغانستان کو، کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی. اور برکات، وہ برکات دیکھیے، میں تو کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جرائم واقعی ختم ہو گئے. حالانکہ وہ علاقہ کیا تھا؟ فقر اور افلاس اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا. اور جس معاشرے میں فقر اور افلاس ہو وہاں جرائم کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جلال آباد کی جیل میں جو 3 صوبوں کی مشترک جیل تھی، جب میں وہاں گیا ہوں مجھے بتایا گیا صرف 3 قیدی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو گیا. اور جاوید اقبال صاحب نے آ کے جو بیان دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جو کہلوایا ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اسی طرح کچھ 2-4 اور اسلامی ممالک بھی شریعت کو نافذ کر دیں اور ایسا ہی نمونہ پیش کر دیں جیسے طالبان نے کیا، تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. تو یہ دین پہنچا ہے، کس ذریعے سے پہنچا ہے. اور آج بھی جو ہے یہ سرفیس پہ تو سارے کے سارے بدقسمتی سے ایسے علماء ہیں کہ ان کا تذکرہ سن کے لوگ دین سے متنفر ہوتے، کوئی شک ہی نہیں، بدترین کردار. لیکن ایسے جو ہیں ان کا بھی انکار کر دینا، یہ جو ہے یہ پھر ہم اپنے وہ عدم توازن ہو جائے گا. اور پھر اس کا رول، جیسے ہم نے دیکھا
کل بھی جو مطالعہ کیا تھا الجماع، اس کا تصور کہ غلط افکار، کوئی غلط فکر، کوئی نیا تصور دین میں داخل کر دینا، اصل میں یہی تو گمراہی کا آغاز ہے. اور اس کی حفاظت، اس کا خیال رکھنا، اس کو پن پوائنٹ کرنا، یہ علماء کا ہمیشہ سے کام رہا ہے، تاکہ دین خالص جو ہے وہ آگے منتقل ہو. لوگ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، چھوڑ دیجیے، منتقل تو ہو رہا. تو یہ ہے وہ بات کہ علماء حق سے کبھی بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا. آج کل بعض علماء قرآن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جن افراد کے پاس مدرسوں کا سند یعنی سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ درس قرآن نہ دے. وضاحت کریں، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے. اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ درس قرآن جو ان کے مدارس میں جس کو درس قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ انتہائی اعلیٰ علمی لیول پر اور اس سے فقہی احکام استنباط کرنے کی جس میں صلاحیت ہو. جو سب سے بڑا عالم ہوگا کسی مدرسے کا، درس قرآن کی مسند پر وہ بیٹھ سکتا ہے. عام عالم کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کا درس قرآن سے مراد یہ ہے کہ علم اور حکمت کے نکات اس میں سے اخذ کرنا اور فقہی معاملات، جیسے وہ تدبر قرآن کے لیول پر، جسے بانی محترم نے بھی لکھا کہ اس کی شرائط بہت کڑی ہیں. وہ آپ نے قرآن مجید کے حقوق میں پڑھا ہوگا، تدبر قرآن، اس کی شرائط بہت کڑی. تو درس ان کے ہاں وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص اگر کھڑا ہو کے کہ میں درس دے رہا ہوں تو انہیں اعتراض ہوگا. لیکن اگر ان کو یہ وضاحت کی جائے کہ ہم لفظ درس ہے لیکن یہ عوامی درس قرآن ہے، یہ اصل میں تذکیر بالقرآن ہے، ہم اپنے آپ ہم کوئی نئی فقہ نہیں بتا رہے. جیسے بانی محترم نے خود کہا کہ میں فقہ کا آدمی نہیں ہوں اور میں فقہ آرا نہیں دیتا، اپنے مسلک سے جا کے پوچھو. اس تنظیم میں تو سب کو دعوت ہے، دیوبندی بھی آئے، حنفی آئے، اہل حدیث آئے، لیکن یہ کہ اپنے فقہی معاملات میں اپنے علماء سے پوچھیں. یہ تو ہم اکٹھے ہوئے غلبہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے. ولا تتفرقوا فی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ ان کو اگر بتا دیا جائے کہ ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم کوئی مجتہد اور مفتی بن کر بات نہیں کر رہے، ہم تذکیر بالقرآن، صرف قرآن کا پیغام، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس اس پیغام کو عام کر رہے ہیں. اور ہم اسلاف کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو پھر انہیں اعتراض نہیں ہوتا. ہاں ان میں جو ڈھیٹ ہوں گے وہ شاید پھر بھی اعتراض کریں، سارے تو ایک سے نہیں ہیں، لیکن جو ان میں سے علماء حق ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. ان علماء حق کی تشویش اگر وہ شخص نظر انداز کر دے گا، اب یہ بہت اہم بات ہے. ان علماء کی تشویش، یعنی تشویش کیا کہ بھئی ایک نئی تحریک اٹھ رہی ہے اور ان میں یہ افکار یہ پھیلا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی آبجیکشنیبل ہے. اب تشویش اگر ان کی طرف سے آ رہی ہے، اب پڑھیے دوبارہ. ان علماء حق کی تشویش اگر وہ شخص نظر انداز کر دے گا جو خادم دین، خادم قرآن اور خادم ملت ہو، تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے 10-20 یا 100-50 ہم خیال پیدا کر کے دنیا سے چلا جائے، تو یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا سی ذہانت اور صلاحیت ہو. کچھ نہ کچھ لوگ اسے لازماً مل ہی جائیں گے. یعنی عظیم اکثریت دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بنیادوں کا نہیں پتہ. کوئی شخص تھوڑا سا علم حاصل کر لے، چرب زبان ہے، گفتگو کرنی آتی ہے، ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، اور وہ جو ہے اپنا ایک حلقہ بنا سکتا ہے، نئے افکار پھیلا دے گا، اس کے معتقد اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے. ہر شخص جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کچھ گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، کچھ تھوڑا بہت اس نے نالج حاصل کر لیا، اب وہ چاہے کیسے ہی افکار رکھتا ہو، اسی معاشرے میں اسے کچھ نہ کچھ اپنے معتقدین مل جائیں گے. عقیدت مندوں کا ایک حلقہ ہر شخص ایسا پیدا کر سکتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج کل. سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہر شخص تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، اب اس مفکر بن گئے، مفکر بن کے اب اس افکار کو پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے وہ دلائل دے رہے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ دین کے الف بے سے بھی ناواقف ہیں، ان پر ان کا علم بھی روک پڑ جاتا ہے کہ ہاں کیسے دلائل سے یہ بات کر رہا ہے، اور اب ایک حلقہ وجود میں آ جائے گا. اس کو مولانا اصلاحی صاحب بڑے ہی اپنے خاص انداز میں یوں کہا کرتے تھے،
کہ ہر ذہین آدمی کے حصے کے کچھ بے وقوف اللہ نے بنا رکھے ہیں. یہ ہے وہ حقیقت. یعنی خدمت دین یہ نہیں ہوگی کہ ایک شخص اپنا حلقہ بنا کے چلا گیا اپنی صلاحیتوں کے اظہار سے. خدمت دین کیا ہے؟ پڑھیں.